السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ذمہ دار کون اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد آفاق۔ ناظرین کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے سب سے جو بڑی وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے بنیادی جو مسائل ہیں وہ نہ ہو، ان کو یہ ٹینشن نہ ہو کہ بجلی کب جائے گی کب آئے گی، پانی ہوگا یا نہیں ہوگا، گیس ہوگا یا نہیں ہوگا، باہر جائیں گے تو کیا وہ زندہ آئیں گے یا نہیں۔ ناظرین ہمارے ملک کی سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے کہ اگر بارش ہوتی ہے تو وہ تالاب بن جاتی ہے، پانی روڈوں پہ تو بہت ہے لیکن پینے کو نہیں ہے۔ میں اس وقت ایک ایسے علاقے میں موجود ہوں جو کیماڑی کے علاقے میں واقع ہے جس کو کہتے ہیں کچھی پاڑا۔ ناظرین مجھے نہیں پتا کہ میں اس کا نام صحیح لے رہا ہوں یا نہیں لے رہا، لیکن ہم اس کے عوام سے بات کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیماڑی ٹاؤن جو کہ سپورٹس ٹاؤن کے نام سے بھی مشہور ہے تو یہاں کے عوام کے مسائل حل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ ہمارے پاس یہاں بہت سی عوام اکٹھی ہو گئی، شاید یہ بات کرنا چاہ رہی ہے تو ہم انہی کی طرف جائیں گے اور ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اچھا آپ بتا سکتے ہو کہ کس طریقے کے مسائل ہیں جو آپ یہاں ہر وقت فیس کرتے ہو؟ جب بارش ہوتی ہے تو پانی کتنے عرصے تک یہاں رہتا ہے؟ تقریباً ایک ہفتے تک رہتا ہے۔ تقریباً ایک ہفتے تک یہاں پانی رہتا ہے، تو آپ لوگ کیا کرتے ہو پھر اس کے لیے، اس کی نکاسی آپ کے لیے آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ کچھ بھی نہیں، یہ تو عوام کو کرنا ہے، گورنمنٹ کو کرنا چاہیے۔ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے۔ تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کبھی کیا آپ گورنمنٹ جو یہاں کے ایم پی اے ہیں ان کے پاس گئے ہیں کبھی بات کرنے کے لیے؟ کافی دفعہ گئے ہیں لیکن وہ آتے ہیں، ان کے جو ٹاؤن کمیٹی ہوتی ہے وہ بھیجتے ہیں، پھر پانی وہ ٹینک وغیرہ لے کے چلے جاتے ہیں یہاں سے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ روڈ بننا چاہیے، اصل جو بات ہے گند مچا ہوا ہے۔ اچھا ہم نے سنا ہے کہ یہاں کوئی پچھلے 8-10 سال سے آج تک روڈ نہیں بنا، تو کیا یہ واقعی میں روڈ آپ لوگ بننے نہیں دیتے یا آپ لوگ توڑ دیتے ہیں یا عوام یا گورنمنٹ نہیں بنا رہی ہے؟ جی بن ہی نہیں رہے۔ تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ ہمیں آپ کے ایم پی اے صاحب شاید کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عوام بولتی ہے کہ روڈ نہیں بناؤ، ہمیں بھی یہاں پہ کھڈے کرنے، ہمیں یہاں پانی کے لیے پائپ لائن لگانی، تو کیا یہ بات سچ ہے؟ نہیں، یہ بات سچ نہیں ہے۔ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں تعلیم کے حوالے سے کیا چیز ہے، کس چیز کا فقدان ہے جو آپ بتا سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم یہی ویڈیو لے کے جائیں گے آپ کے ایم پی اے کے پاس، آپ کا میسج لے کے جائیں گے، کیا میسج دینا چاہتے ہیں آپ؟ ہم بولتے یہاں پر گٹر نالے کا سارا نظام ہو جاوے، نالا نہیں بننے دے رہے، وہ کونے کی طرف نالا بنا رہے تھے، نہیں بنانے دیا۔ اچھا پانی کا کیا حساب ہے سر، آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ پانی یہاں اویلیبل ہے پینے کے لیے یا کیا اس کی بھی ٹائمنگ ہے؟ ہاں نہیں، پانی تو ہے، مطلب ٹائمنگ کے حساب سے آج اگر 24 کا آتا ہے تو پھر جو ہے نا بولتے ہیں 2 دن کے بعد 12 کا آ رہا ہے۔ اچھا ہاں، اور وہ بھی صاف نہیں ہے۔ صاف پانی نہیں۔ اور یہ جو نالا ہے سامنے، یہ جو روڈ دیکھتے ہو، یہ تو نالوں سے روز مطلب ہے اس دن پانی اٹھوایا اور اس کے بعد جو ہے نا دوبارہ پانی نکلا ہوا ہے، نالوں سے نکلا ہوا۔ ان سے اگر کوئی کہے تو یہ کہتے ہیں کہ یار بل تو ہو گیا پاس، یار بل پاس ہوتے ہوتے 2 مہینہ ہم نے دیکھا، کسی سے پوچھا بولا 4 مہینے سے ہم نے سنا تھا کہ پاس ہو گیا ہے۔ وہ اصل میں یہ آگے پیچھے جتنا بھی کام ہو جاتا ہے، مگر جو قادر پٹیل کا علاقہ ہے، یہ جو ہم کھڑے ہیں قادر پٹیل کے علاقے میں، پہلے بھی ایم پی اے ہمارا بھی تھا، ایم این اے بھی ہمارا تھا، ہمارے پاس پانجری پاڑے میں ایک بہت مطلب ہے کہ جس کی جتنا بولے وہ کم ہے کہ یہاں کام فوری نہیں ہو رہا۔ اچھا تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں جب اس طرح کام نہیں ہوتا، تو کیا آپ ان کے پاس جاتے ہیں، کیا وہ آپ کی بات سنتے ہیں؟ اچھا یہ بھی مجھے بتائیں کہ الیکشن کے بعد جب وہ ووٹ لینے آتے ہیں اس کے بعد کبھی ان کا یہاں آنا ہوا ہے؟ ان کے بعد ان کا آنا ہوتا ہے، مزے کی بات ہے، یہ اس نالے سے گزر کے ہی آ جاتے ہیں۔ مگر ان کے لیے جو ہے نا ان کے آنکھیں بند ہے کہ ہاں یہ اس کا مسائل کیا ہوا ہے، آگے جال بنا ہوا ہے، نالی بنا ہوا ہے، ہم کر رہے ہیں، مطلب کر رہے والی بات ہے، لیکن کام ہوتا نہیں ہے۔ اچھا امن و امان کے بارے میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال کیسی ہے یہاں پہ؟ یہاں پر امن و امان کی صورت تو نارمل ہے، بٹ جو نارمل مسئلہ انہوں نے کہا کہ پانی کا مسئلہ ہے اور یہ پائپ لائننگ وغیرہ جو ہے، روڈ صحیح نہیں ہے اور دیگر صورتحال میں مسئلے ہیں۔ بس ابھی یہی ہم عادی ہو چکے ہیں، کہنا ہمارا تو یہی صورتحال کہ بیٹر ہو جائے، پر کوئی۔ اچھا آپ میں سے کوئی پیغام دینا چاہتا ہے آپ کے ایم پی اے ہمایوں خان صاحب کو یا پھر امیر علی صاحب ہے میرے خیال میں، ہم ان کے پاس بھی جائیں گے آپ کے میونسپل آفیسر کے پاس، تو کوئی پیغام آپ دینا چاہتے ہیں آپ کی جانب سے، آپ کے علاقے کی جانب سے، تاکہ ہم ان تک یہ بات پہنچائیں؟ ایم پی اے تو ہمایوں خان ہے، ٹھیک ہے، ان کو ادھر یہ سب کھڑے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کو یہ کام نہیں دیا ہوا، وہ اس ٹائم میں مرکزی حکومت میں نہیں ہے یا جو بھی ہے، جہاں تک محدود ہے یہ ایریا نہیں دیا ہے۔ جہاں تک ایم این اے ہے وہ تو ایم کیو ایم کا ہے نا، اور یہاں تو اس کو خوش قسمتی ہونی چاہیے کہ ہمیں تو 4000 ووٹ ملے ہیں، اور مگر ہمارا علاقہ اس سے ٹچ ہے، جبکہ زیر آپ جو انہوں نے بابا بیٹ پہ پہنچا سکا تو نٹی چٹی سے یہاں بھی کچھ کام کر سکتا ہے وہ، مگر ابھی جہاں تک جو ہماری پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہ جو بھی کر رہی ہے، بہرحال اس ایریے میں جو کر رہی ہے، ان کو یہی پیغام دینا ہے کہ خدا کے بندو، یہ بٹھا ولیج پانجری پاڑے کا مین گھر ہے اور پہلی آبادی ہے،
جس کو بہت سہولت دینی چاہیے. ہاں, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جیسے اونچا ہے, وہ آگے روڈ اونچا ہے, یہاں نیچے ہے, تو مطلب ہے کہ یہ جو بھی ہے, ایک دفعہ ہم نے ڈمپر کو روکا تھا, وہ بولا بھائی ہمارے پاس اتنا ٹھیکہ نہیں ہے جو ہم ادھر ڈمپر اور بھی ڈلوا دیں. تو مطلب یہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ہی یہاں کبھی ڈمپر رکوا لیتے ہیں, کبھی کیا کرتے ہیں. آپ مجھے ذرا جگہ دیجیے گا, میں آگے کی طرف جاؤں گا اور یہاں کے کچھ اور لوگوں سے ہم بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ لوگ اس چیز کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو اچھا, آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کتنے عرصے سے یہاں یہ کام کر رہے ہیں؟ یہ مجھے تقریباً 3 سال ہو گئے. 3 سال ہو گئے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آپ کے کھانے کے اندر یہ سارے جراثیم وغیرہ آ سکتے ہیں؟ تو آپ کیا کرتے ہیں اس کے لیے؟ کیا کرتے ہیں, کچھ بھی نہیں, پانی چھانٹتے ہیں اپنے سیفٹی کے لیے. اچھا, یہاں بطخ خوری وغیرہ کا سسٹم تو نہیں ہے؟ نہیں, یہاں پر کوئی وہ نہیں. بطخ خوری وغیرہ کا سسٹم نہیں ہے یہاں پہ. اچھا, ماشاء اللہ. اچھا, تو پھر آپ کے خیال میں ابھی آپ یہاں ماشاء اللہ ریڈی وغیرہ آپ نے لگائی ہوئی ہے, تو کبھی آپ نے نہیں سوچا کہ یہ روڈ بہترین ہونا چاہیے اور آپ کو بھی اچھی جگہ پہ رہنے کا موقع ملنا چاہیے؟ بالکل, ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے سیفٹی ہو جائے, اچھا روڈ ہو جائے, مگر کیا کریں, یہ تو کافی عرصوں سے, بڑے دنوں میں بھی اسی طریقے سے. مطلب سب سے بڑا مسئلہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہی ہے کہ یہاں پہ روڈ نہیں بنے ہوئے. اب جس علاقے میں روڈ نہیں ہوتے تو ظاہر سی بات ہے. اچھا, میں نے سنا ہے کہ یہاں اگر رکشے والا بھی کوئی آتا ہے تو وہ بھی ڈبل پیسے مانگتا ہے, کہتے ہیں کہ بھئی یہاں میرے رکشے کے ساتھ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. ہم تھوڑا سا اور آگے کی طرف جاتے ہیں کیونکہ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے زیادہ جو جگہ خراب ہے وہ آگے کی ہے, تو ہم تھوڑا سا آگے کی جانب چلتے ہیں اور ہم یہاں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں کیا ہوتا ہے. میرے بھائی صاحب ایک موٹر سائیکل پہ, شاید یہ بھاگ گئے, بات نہیں کرنا چاہ رہے. تو یہی ہوتا ہے, ہم یہاں مولانا صاحب سے بات کریں گے, ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس علاقے کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اس علاقے میں سارے مسئلے ہی ہیں بھائی جان. اس علاقے میں سارے مسئلے ہی, بڑی اچھی بات کر دی نہیں. تو آپ کے خیال میں ایسا کیا مسئلہ ہے جس نے آپ کا جینا حرام کر دیا؟ دیکھ رہے ہیں یہ پانی کیسے ہے, روز پانی ہوتا ہے ادھر. اچھا, روز بارش تو روز نہیں ہوتی, پانی کیسے روز آ جاتا ہے؟ گٹروں کا پانی آتا ہے. یہ جو ہمارے ایم این ایم پی ہیں, یہ سب پیسے کھا جاتے ہیں. اچھا, تو آپ نے کیا کیا آج تک اس علاقے کے لیے؟ مطلب آپ تو ہمیشہ الزام لگاتے ہیں ہم گورنمنٹ پہ وہی, تو آپ کبھی گئے ہو سکتے ووٹ ہی دیتے ہیں, آگے تو نہیں جا سکتے. جی تو کبھی آپ ان کے پاس گئے ہیں, کوئی لیٹر کسی نے لکھا ہوا یہاں پہ؟ ہمیں ادھر جانے بھی نہیں دیتے. مطلب تو آپ کی بات ایک تو کہتے ہیں سنتے نہیں ہیں, اوپر سے آپ کو کہنا ہی نہیں تھے. وہ یہاں رہتے ہی نہیں ہے. وہ ہم نے تو سنا ہے کہ ہمایوں خان صاحب تو یہاں نزدیک. ہمایوں خان تو پچھلے 50 سال سے یہاں رہ رہے. اچھا, ہاں, وہ تو ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں, پانی آیا, ہمایوں آیا, پانی آیا. پانی آیا, آتا ہے, لیکن یہ پانی آتا ہے بھائی, یہ پانی آتا ہے. اچھا, یہاں اسکول کے کچھ اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں. اچھا بیٹا, آپ یہ بتاؤ کون سی کلاس میں ہو آپ؟ 7 میں ہو. آپ یہ بتاؤ کہ یہاں اسکولنگ سسٹم کس طرح کا ہے؟ مطلب آپ کو جب آپ اسکول جاتے ہو تو کیا وہاں بھی تعلیم اچھی ہے یا ویسے ہی جس طرح ہے علاقے تعلیم صحیح ہے؟ تعلیم وغیرہ صحیح ہے. تو آپ کو کبھی ٹیچرز وغیرہ نے بتایا کہ آپ لیٹر لکھو ہمایوں خان کو یا کسی کو ایم پی اے کو لیٹر لکھو؟ جی نہیں بتایا. تو مطلب اویئرنیس نہیں ہے. ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں, اگر اویئرنیس ہو تو ہم کچھ نہ کچھ ترقی کی جانب جا سکتے ہیں. تھوڑا سا آگے ہم جائیں گے, اگر آپ مجھے ذرا جگہ دے دیجئے. اچھا, میں ایک اور بات جاننا چاہوں گا یہاں کے لوگوں سے. ناظرین ایک اور کوشچن کریں گے, یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر ہمیں بات کرنے کے لیے مل جائے, ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ کیا کبھی یہاں اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میڈیا وغیرہ آئی ہے اس سے پہلے؟ کبھی نہیں آئے میرے بھائی. سما والے آئے تو جنگل اسکول سے واپس چلے گئے. جنگل اسکول سے واپس یہ لاوارث یتیم علاقہ ہے. ناظرین دیکھیں, یہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ لاوارث یتیم علاقہ ہے, لیکن ایمس ٹی وی یہ سوچتی ہے کہ یہ یتیم علاقہ نہیں ہے. ذمہ دار کون کی ٹیم نے اپنی گاڑیاں بہت دور کھڑی کی, اس کے بعد ہم لوگ پیدل یہاں آئے. ناظرین یہاں گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ بھی نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو روڈ نہیں بن پا رہے, کچھ بھی نہیں ہو پا رہا, تو کیا یہ عوام کی ہی غلطی ہے اس میں؟ کیونکہ شاید اگر آپ لوگ عوام پاورفل ہو کے جائے تو شاید کچھ ہو سکتا ہے. میرے بھائی ہماری بدنصیبی ہے کہ ایم پی اے یہاں کا ہمایوں محمد خان 2 دفعہ یہاں سے میں سلیکٹ ہوا ہے, لیکن وہ جب بھی جاؤ بولا ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. پیپل تو 2 دفعہ کیسے سلیکٹ ہو گیا؟ آپ مجھے کوئی بتا سکتے ہیں, جب وہ کام نہیں کر رہا تو 2 دفعہ کیسے سلیکٹ ہو گیا؟ ٹاؤن ناظم بھی رہ چکا ہے, 2 دفعہ سلیکٹ بھی ہو چکا ہے. ان کی اپنی مہربانی ہے. آپ الیکشن جب ہوتے ہیں آپ سروے کرو, آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. تو ناظرین ابھی چلتے ہیں ہم ایک چھوٹے سے بریک کی جانب. ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم اس علاقے کے کچھ اور راز بھی آپ کے سامنے فاش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین. تھینک یو. ناظرین ویلکم بیک.
تو ہم اس علاقے کی طرف آگے بڑھتے جا رہے تھے. ہمیں ایک ایسی گلی دیکھنے کو ملی. ناظرین جس طریقے سے کہتے ہیں نا کہ کہیں کہیں عوام کی غلطی بھی ہوتی ہے, تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ پائپ لائنس وغیرہ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. یہ پائپ لائن اتنے سامنے کیوں, کیا یہ گورنمنٹ نے لگایا یا آپ نے خود لگایا پائپ لائن؟ جی عوام کا اپنا ہے. تو کیا آپ نے گورنمنٹ کو بولا نہیں کہ اس کو چھپانے کے لیے آپ کے سیمنٹ وغیرہ دیے جائے تاکہ وہ آپ کے لیے کام کرتے ہیں؟ کھانے والے ادھر, اچھا کھانے والے ہیں, سب کھانے والے, کوئی نہیں آتا. تو یہ اگر پائپ لائن ٹوٹ جاتا ہے تو پھر دوبارہ آپ اپنے پیسے ہی لگاتے ہیں. اچھا کس چیز کے پائپ لائن ہے؟ یہ پانی کا پانی کے, صاف پانی کے. تو ہمیں تو پیچھے کسی نے بولا پانی آتا ہی نہیں ہے, تو آپ نے یہ لینے لگی وہ پانی نہیں آتا. اچھا لینے اپنے اپنے پیسے سے لگائی ہے. اچھا تو اچھا مہینے میں 1-2 مرتبہ آتا ہے پانی, مہینے میں 1-2 مرتبہ پانی آتا ہے. تو باقی آپ کیا کرتے ہو, کس طریقے سے پیسے سے لیتے ہیں, خرید کے پیسے سے. اچھا ایک گیلن نہیں, 50 روپے کا 30 روپے کا ایک گیلن ملتا ہے پانی کا. اور اچھا چھوٹا سا یہ علاقہ آپ دیکھ سکتے ہیں, گرمی بھی شاید ہوتی ہوگی, بڑے بلڈنگ بنائے, تو کیا لوڈ شیڈنگ وغیرہ یہاں پہ ہے یار؟ بہت لوڈ شیڈنگ ہے. اچھا ہم نے ناظرین ایک بینر دیکھا تھا پیچھے, میں نام نہیں لوں گا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے لوڈ شیڈنگ کی ٹائمنگ تبدیل کروائی. تو مطلب یہاں کے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کی ٹائمنگ تبدیل ہو گئی. تو ابھی کیا ٹائمنگ ہے لوڈ شیڈنگ کی؟ 6 اور 7 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی. آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا شاید, کیونکہ جس علاقے کی خواتین بات کرتی ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کے لوگ جو ہے نا بات کرنا چاہتے ہیں. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ پورے دن گھر پہ ہوتی ہیں, ظاہر سی بات ہے, تو باہر تو ظاہر سی بات ہے پانی کا بھی مسئلہ تھا, گیس کا بھی ہم نے سنا یہاں مسئلہ ہوتا ہے. کیا گیس کا بہت مسئلہ ہے. اچھا گیس بھی نہیں ہے, پانی بھی نہیں ہے, بجلی بھی نہیں ہے, تو آپ لوگ کبھی نہیں گئے ایم پی اے وغیرہ کے پاس؟ سب کے پاس گئے, کوئی سنتا ہی نہیں. اچھا کوئی سنتا نہیں ہے. آپ نے ووٹ کس کو دیا تھا؟ ہم لوگ تو پیپلز پارٹی کو. اچھا پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا تھا. تو کیا ان میں سے کوئی آیا یا کام کر رہے ہیں؟ وہ آئے ہیں یہاں, یہ آتے ہیں, کیا کام کیا انہوں نے یہاں؟ یہ نالی وغیرہ کا کام کرتے اچھا ہیں. نالی وغیرہ کا کام کیا. تو مطلب آپ لوگ یہی نالی وغیرہ کا کوئی کام آپ کو کر کے دے رہتا ہے, یا بجلی کا کوئی کام نہیں ہو سکا یہاں پہ؟ نہ بجلی کا, نہ گیس کا, نہ پانی کا, کچھ بھی نہیں. اچھا سیکیورٹی کیسی, امن و امان ہے یہاں پہ؟ یہاں امن و امان ہے. تنظیم وغیرہ تو یہاں اس طرح کچھ نہیں. اچھا پہلے کوئی میڈیا کی ٹیم آئی ہے یہاں آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے؟ کوئی بھی نہیں. اچھا تو چلو, تو کیا آپ کو یہ چیز اچھی لگی کہ یہاں ہماری ٹیم آئی ہے آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے, آپ لوگوں کے مسائل, کیونکہ ہم لوگ ایک اور کام کریں گے, آپ سب کی ویڈیوز ریکارڈ کر کے ہم پھر ایم پی اے کے پاس بھی جائیں گے, آپ کے مسائل ان تک بھی لے کے جائیں گے. تو کیا آپ اپریشیٹ کرتے ہیں اس چیز کو؟ جی اچھی بات ہے, یہ اچھی بات ہے کہ عوام, کیونکہ عوام اگر ہمارے ساتھ ہوگی تو ہم بات کر سکیں گے. اچھا میں آپ سے جاننا چاہوں گا, اچھا آپ نہیں بتانا چاہتے, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ؟ نہیں کوئی مسئلہ. اچھا دیکھیں کچھ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کچھ لوگوں کے بہت سے مسائل ہیں. خیر چلتے ہیں آگے کی جانب, دیکھتے ہیں کہ یہاں اور کس طریقے کے مسائل یہاں ہیں. جی آجا. ہاں کیونکہ ہم لوگ یہاں آپ کے مسائل ہی لینے آئے ہیں, تو آپ ہمارے لیے ایٹ لیسٹ مسئلہ نہ بنائیں, ٹھیک ہے؟ تو اچھا آپ سے میں بات کرنا چاہوں گا, آپ کی بات مجھے بڑی اچھی لگی, آپ نے سب کو بولا شور وغیرہ مت کرو. تو یہاں پہلے کوئی میڈیا کی ٹیم آئی ہے بات کرنے کے لیے؟ یہاں پر سب آتے ہیں, چلے جاتے ہیں, سب دیکھ کے ایسے ہی سلسلہ چلتا رہے گا بھائی. ہاں سب کھانے والے نا, غریبوں کا کوئی عوام پوچھنے والے. تو آپ کبھی گئے ایم پی اے کے پاس بات وغیرہ؟ ہم لوگ سب جاتے ہیں, کوئی سننے والا ہی نہیں ہے. سننے والا نہیں ہے, ہاں مسئلہ کہ یہاں سننے والا. کام کا بھی کوئی کام کے پیسے لیتے ہیں, پیسے کام کے بھی پیسے لیتے ہیں, پانی بھی پیسوں کا, ہاں سب پیسوں کا آتے ہیں, سب پیسوں کا آتے ہیں. اللہ کا کوئی کام نہیں کر رہے ہیں. چلو ناظرین آگے کی جانب ہم چلتے ہیں, انشاءاللہ پھر بات کریں گے. وعلیکم. اچھا آپ یہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ جو یہاں ماشاءاللہ پھل فروٹ وغیرہ بیچ رہے ہیں, کیا یہ آپ کے اس روڈ ٹوٹنے کی وجہ سے کیا آپ کے گراہک نہیں آتے, کبھی ایسا ہوا ہے؟ ہاں نا یار, بہت تکلیف ہوتی ہے, ادھر چیکڑ ہوتے ہیں, یہ سارا جو ہے معاملے کو دیکھو ایسا یار. اچھا تو یہ چیکڑ وغیرہ کیوں ہے؟ بارش تو کب کی ہو گئی ہے, ختم ہو چکی ہے بارش بھائی جان, ادھر بڑا کوئی ہے ہی نہیں ادھر. اچھا تو بینر تو بڑے لگے ہوئے ہیں, بڑے بڑے لوگوں کی, کوئی ٹائمنگ تبدیل کروا رہا ہے, تو کوئی روڈ بنا کے دے رہا ہے, کہاں ہے وہ آپ؟ یہ خالی نمائش کے لیے لگا ہوا ہے جی. اچھا نمائش کے لیے ہاں لگا ہوا ہے. جی. تو کبھی آپ لوگ گئے نہیں ہو ان کے پاس کہ بھائی یہ بینر لگائے ہیں, کون سا روڈ بنایا ہے آپ نے؟ تو کس کے پاس جائے بھائی, کس کے پاس جائے؟ آپ نے ووٹ دیا تھا؟ تو بالکل دیا تھا. کس کو ووٹ دیا تھا آپ نے؟ ہمایون کو جی. اچھا تو آپ اس کے پاس گئے نہیں اس کے بعد؟ نہیں جی. اچھا آپ نے شاید کہتے ہیں کہ وہی شاید جانے نہیں دیتے ان کو. اچھا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں, شاید یہ بتانے نہیں چلے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو مسائل نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, آپ کو کوئی مسئلہ ہے نہیں, ان کو بھی کوئی مسئلہ ہے, آپ کو کوئی مسئلہ ہے, دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جن کو کوئی, یہ ایک بھائی صاحب ہیں جو بڑے جو ہے نا غصے میں لگ رہے ہیں شاید. اچھا آپ مجھے بتا سکتے ہیں جی سر کہ روڈ کے علاوہ جی اور کون سے ایسے مسائل ہیں جو آپ کا جینا حرام کرتے ہیں کیواڑی میں رہنے کے لیے؟ بھائی پہلے تو یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ بجلی کا ہے. اچھا بجلی کا ہے. اس کے بعد پانی کا ہے. پانی کا ہے. ہاں, اور اس کے بعد یہ دیکھو بارش ہفتہ ہو گیا کہ ہو چکا ہے. یہ روڈ آخری بار کب بنا تھا؟
ये इस रमज़ान को नहीं, पिछले रमज़ान को बना था, मगर ये जिस रमज़ान में बना उसी रमज़ान में ये ख़राब हो गया था। एक हमें ये सुनने में भी आया कि आवाम खुद भी ख़राब करती है, कहते हैं कि हमें पाइप लाइन डालनी है, क्या ऐसा ये वाकई में ऐसा है? ऐसे इधर किसी ने पेप मैप नहीं बिछाया है, मगर वो इतना ऐसा बनाया बस जैसे आर्जी तौर पे खाली ऊपर के सफाई। शायद इलेक्शन से पहले बनाया होगा ताकि हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपने जब वोट दिया तो वो यकीनन वोट लेने आए होंगे, उसके बाद कभी इस इलाके का दौरा करने आए हैं वो लोग? नहीं वो नहीं आया फिर। अच्छा वो नहीं है, तो आप कभी गए हैं उनके पास? बिल्कुल हम गए थे, हम लोगों ने शिकायत की भाई कि हमारा ट्रांसफार्मर वहाँ जल चुका है। हम मसान उमर खान रोड से आए, उसने कहा कि कौन से उमर खान रोड से, मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा, तो मतलब आप ये देख सकते हैं कि हम इस इलाके के नहीं है, इसके बावजूद मैंने पहले इस इलाके को पूरा रिसर्च किया, उसके बाद मैंने एक एक नाम जानने की कोशिश की ताकि मैं बता सकूं, लोगों को अच्छी तरीके से बता सकूं। लेकिन एमपीए साहब को यहाँ का मतलब उमर खान जी, हम क्या हमारी गए थे मजून साहब के पास, उसने साफ इनकार किया कि मैं कोई उमर खान रोड वाले नहीं जानता हूँ। और जब अपना खान साहब ने कोई तो काम किया होगा ना यहाँ पे, जब इतने से केमाड़ी कोई तो काम किया होगा ऐसा जो आप लोग शायद उनको वोट देते हैं। दो मरतबा सेलेक्ट हुए हैं। इस दफ़ा कुछ काम नहीं किया इस दफ़ा। फिर उसके बाद हमें लाल बादशाह भाई ने लगा के दिए, पीपल वाला है वो, उसने लगा के दिया, कोई ना कोई काम आपको करके दिए। अच्छा, आपसे मैं बात करना चाहूँगा, अच्छा आप मुझे ये बताएं कि यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के लोग रहते हैं, ठीक है, हर तरह के लोग रहते हैं, एक दूसरे से भाईचारे के साथ रहते हैं, तो ये जो रोड टूट जाते हैं शायद ये भी वजह हो सकती है कि बारिश हो जाए, रोड टूट जाए, तो बारिश तो ख़त्म हुए अरसा हो गया, कीचड़ नहीं उठा, तो आप लोग कभी इसके लिए कुछ करते नहीं हो कि किसी से जाके बात करें, इसको हटा सकें? अब जनाब बात करते तो हैं, लेकिन ये है कि बारिश जमा होता है, रोड भी बनता है, लेकिन ये है कि जिस तरीके से बनना चाहिए उस तरीके से नहीं बनता है। बस समझे कि थूक लगाने वाला। सुना यहाँ रिक्शा वाला अगर आता है तो वो भी डबल पैसे चार्ज करते हैं, बोलता है यहाँ के रोड वगैरह ख़राब है, ये बात है? हकीकत बात है, क्योंकि उनका नुकसान होता है, रिक्शों का, हर चीज़ का, रिक्शों का क्या, गाड़ियों का, साइकिलों का, हर किसी का नुकसान होता है, तो इस वजह से बिजली है ना पानी है ना, आते ही नहीं है। अच्छा, डबल पैसे में भी नहीं आते। उनसे वजह पूछो तो वो यही कहते हैं कि भाई रोड इतने ख़राब है, हमको अपने गाड़ियाँ अजीज है, पैसा ऐसा पैसा नहीं चाहिए। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि इससे पहले यहाँ कोई मीडिया की टीम आई है? सर मीडिया की टीमें तो इधर बहुत है, मगर ये ना कि जियो वाला या रोई वाला टीम आए मगर अंदर नहीं आए, ये फर्स्ट टाइम आप लोग आए। इधर का गंदगी इलेक्शन के दरमियानों पे जो है ना, अख्तर हुसैन है, पीपल वाले, कादर पटेल है, नेशनल है, जो भी है, उन लोग ये बोलते कि यार हम लोग को वोट दो। और जब इलाके में ये आप मसान चौक आगे देख सकते हैं, गंदगी देख सकते, ये सफाई कर लेते, फिर एंड में जो है ना ये जितने मजदूर लोग ये रेडी लगाते। मैं ज़रा ये लोगों से गुजारिश करूँगा थोड़ा साइड पे हो जाएं, रोड ना ब्लॉक करें, क्योंकि हम लोग यहाँ आपके मसाइल का हल आगे लेके जाने के लिए आए हैं, मसला पैदा करने के लिए नहीं आए। अच्छा, तो ये वाहिद यहाँ एम्स टीवी की टीम है जो पहली बार यहाँ आपके इलाके इंशाअल्लाह बस ये आप लोग का दवा से, हाँ बिल्कुल नहीं, तानी भी जान का नजराने भी देने के लिए तैयार है। अच्छी बात है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोग कितने अच्छी तरीके से आप लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो नाज़रीन, हम जाएंगे एक ब्रेक की जानिब, थोड़ा सा आगे भी हम इलाके की तरफ जाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू। नाजरीन वेलकम बैक। हम अभी केमाड़ी के इलाके मसान चौक की तरफ आ चुके हैं और हम पैदल चलते चलते आए हैं। यहाँ आवाम कह रही है कि आज तक कोई चैनल इस तरह नहीं आया, तो हमें भी यकीनन पैदल ही आना पड़ा है यहाँ पे। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, तो हम इनसे बात करेंगे। अच्छा, आप ये बताएं कि रोड कितनी मरतबा बन चुका है? रोड तो इधर जो है ना 10 मरतबा बन चुका है, मगर 10 मरतबा कागजात में बना है या प्रैक्टिकली बना है? कागजात पे बन चुका है, मगर ये कि इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ है। आर्जी तौर पर जो है ना हर कोई बोलते कि यार कानूनी कार्रवाई हुआ है, मगर आज तक इधर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ है। खड़ा होते। अच्छा, कभी इन लोग ने ट्रैफिक वाला सार्जन वाले इधर देखो मौजूदा नहीं है। नहीं, वाकई में कोई मौजूद नहीं है। अच्छा, हम अभी बात करते हैं इनसे। अच्छा, आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये पार्किंग है यहाँ पे या आप चौक की वजह से यहाँ खड़े हैं? हम लोग चौक की वजह पार्किंग है। अच्छा, अगर आपको ट्रैफिक वाले बोले कि हम आपका चालान करेंगे, शायद आप जो है ना नो पार्किंग में खड़े हो, तो क्या ये बात सच होगी? नहीं, झूठ होगी। अच्छा, टैक्स भरते हैं। अच्छा, टैक्स वगैरह भरते हैं यहाँ पे? टैक्स किसको देते हो? अच्छा, गवर्नमेंट को इस जगह पे खड़े होने का टैक्स देते हो आप? क्या प्रोसीजर है टैक्स देने का? गाड़ी का। अच्छा, गाड़ी का टैक्स देते हो, उस वजह से आप यहाँ खड़े हो। अच्छा, शायद ये बात। अच्छा, मैंने सुना है दोस्त, ये रिक्शा आपका है? अच्छा, मैंने सुना है कि यहाँ ये जो है ना रिक्शे वाले इस रोड की तरफ नहीं आते क्योंकि रोड बहुत ख़राब है। बहुत खराब है। मेरी मलक रियाज साहब को उससे कहें मिस्टर खुदा बख्श फराचा साहब आपको एक नक्शा बना के दे रहे। अच्छा, और नक्शा उसी को दूंगा। अच्छा, चलो सही है। हाँ, चलो सही है, इंशाल्लाह आपका नाम हम आगे लेके जाएंगे। थोड़ा मुझे जगह दीजिएगा, क्योंकि
नाज़रीन आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोग जो है ना, यहाँ के लोग हर कोई बात करना चाह रहे हैं, हर कोई चाह रहा है कि उनकी बात आगे तक आए। शायद इसकी वजह यही है कि ये लोग भी चाहते हैं कि ये वाहिद इलाका जो तरक्की के बजाय तनज़्ज़ुली की जानिब जा रहा है। जी जी। एक बात दूसरी है, जी जी, बड़े बड़े नाज़े में इतनी बड़ी बहुत जायदादें हैं, कब्जा रुपए क्या आपसे करे 25%। अच्छा अच्छा। पुलिस वाले गुंडे देखिए आपने 2। अच्छा अच्छा। उसकी दास्तान है सारी। अच्छा, पुलिस वाले गुंडे 2 की कह रहे हैं ये दास्तान है। मतलब पावरफुल लोग जो हैं वो अपने पावर में आके यहाँ के लोगों से बात करते हैं। कीपर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम, शुक्र है सर। अच्छा, आपकी यहाँ शॉप कितने से चला रहे हैं आप? ये तकरीबन 12-13 साल हो गए। अच्छा, यहाँ ये ट्रैफिक जाम रहता है, सब कुछ जाम रहता है, तो इसकी वजह से आपके कस्टमर शायद टूटते हो, तो क्या ये बात हो सकती है? ये रेलवे फाटक है ना, यहाँ पर गाड़ी ट्रैफिक रुक जाती है तो एम्बुलेंस वगैरह भी होती है, सब कुछ होती है। तो ये आप लोगों ने क्या किया आज तक? माशाल्लाह आपकी शायद कोई ना कोई यूनियन होगी, तो आप कभी गए एमपीए वगैरह के पास बात? लेकिन कोई उन लोग रिस्पॉन्स ही में नहीं देते, क्योंकि अब सब आते हैं जी, सब आते हैं यहाँ पर के वोट दो, लेकिन फिर कुछ करने नहीं आते। देखिए आप वही देख सकते हैं कि शॉपकीपर हो, पैदल चलने वाला हो, रिक्शे वाला हो, यहाँ का रिहायशी हो, सबके मसाइल यही है कि लोग आ जाते हैं वोट लेने, उसके बाद जिस काम के लिए वोट लिए वो काम नहीं करते। ठीक है, तो यही बात होती है। अब हम आगे की जानिब जाएंगे। ये आप देख सकते हैं नाज़रीन, हम इस वक्त मसान चौक पे मौजूद है। अच्छा, एक और बात, एक और मैं आपको बता सकता हूँ कि ये गेट शायद कितने हफ्ते से बंद है, कितने बच्चे आए होंगे शायद, हमें नहीं पता। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इंजन यहाँ खड़ा हुआ है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, किसी चीज़ की सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी ये चल सकता है, कोई भी नीचे आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। आवाम की जान जो है ना वो इतनी ज़्यादा सस्ती हो चुकी है। और ये आप देख सकते हैं कि अच्छा, यहाँ को कोई रिहायशी अगर मुझसे बात, अच्छा आप मुझे बता सकते हैं यहाँ कोई गार्ड होता है? ये जब अगर ट्रेन चलने लगी तो कोई गार्ड होता है जो इस चीज़ को बंद कर सके? गार्ड नहीं होती, कोई गार्ड नहीं होता। तो ये अच्छा, ये गेट बंद नहीं होते? नहीं बंद नहीं होता, खुला रहता है गेट इसी तरह। अच्छा, खुले रहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं नाज़रीन, कितनी ख़तरनाक चीज़ है कि एक मेन रोड, मेन चौक होने के बावजूद यहाँ के लोग जो है ना, हर बंदा कंप्लेन कर रहा है, हर बंदा कंप्लेन कर रहा है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं तो जिन्होंने बाकायदा खुद कहा कि मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ अपने इस इलाके को। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि यहाँ के जो एमपीए हैं 2 मरतबा वो सिलेक्शन हुए, उनको तो 2 मरतबा कैसे सिलेक्शन हो गए जब ये काम ही नहीं कर पा रहे हैं आप? ये तो अभी रेलवे का पहले तो रेलवे का जो मसला है यहाँ फाटक का है। अच्छा, फाटक कोई बंद नहीं करता। अच्छा। इंतजाम यहाँ पे बैठे होते हैं लेकिन बंद नहीं करता है। अच्छा। रोज यहाँ पे, अभी आप यहाँ पे 2 मिनट खड़े हो जाओ, आप देखो यहाँ पे कितनी लेडीज गिरती है। ये फाटक के निज़ाम आप देख ले, आप जरा जगह देंगे, दिखाइए। अच्छा, ये फाटक यूं हुआ है और इस पे कम से कम दिन में 10 और 12 औरतें गिरती है, लेडीज, बच्चे भी होते, किसी का सर पड़ जाते हैं। लेकिन कोई यहाँ पे है नहीं कि ये रोड थोड़ा सही कर ले ताकि यहाँ से गाड़ी आराम से गुजरे। मेरे सामने शॉप है, मैं यहाँ पे बैठा रहता हूँ, मैं देखता हूँ कितने लोग गिरते। अच्छा, और दूसरा कोई मैसेज आप पहुँचाना चाहें उनके? बस ये पहुंचाना दूसरा नहीं, सिर्फ ये मेन मसला ये फाटक का है। अच्छा, और ये रोड जो आप यहाँ से आएंगे ना, कोई भी हम किसी को बोलते, रिश्के वाले को, मार्केट से हम सामान परचेज करते, उन्हें हम कहते हैं कि हमें ले जाओ भाई केमाड़ी मसान रोड, वो मना करते। क्यों? वो कहते भाई रोड खराब है। अब मैंने उसको कहा मैं आपको रोड बना के दूं, ये हमारे इंतजामी की वजह से रोड बहुत खड़े है वहाँ पे। अच्छा, ये बात। कोई गाड़ी आती नहीं हमारे। इससे पहले कोई आप शायद माशाल्लाह अच्छे पढ़े लिखे लग रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कोई आया या मीडिया की टीम आपसे इस तरीके से बात करने के लिए? पब्लिक यहाँ पे मीडिया का कोई भी आता नहीं, कोई इंतजामी वाले नहीं आते कि भाई ये रोड बनता है, क्यों नहीं बनता है। आज पहली दफा देखे कि मीडिया, इसलिए मैंने कहा कि मैं इनको कह। ये तो बड़ी अच्छी बात है। नाज़रीन, जिस तरीके से आपने देखा कि जिम्मेदार कौन की टीम ने गाड़ियाँ कहाँ खड़ी की और शायद 1-1.5 घंटा हम सफ़र करते हुए पैदल आए हैं यहाँ पे, और आवाम ने बड़ी अच्छी हमें बातें बताई। अब हम इनके पैगामात को, इनके कंप्लेंट्स को लेकर जाएंगे हुमायूं खान साहब के पास। हम कोशिश करेंगे कि वो हमें मिले, कोई भी उनके कोई फ़र्द मिले तो हम इनके पास इंशाल्लाह जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरीके हमने आपसे वादा किया था कि हम एमपीए साहब के पास जाएंगे, हुमायूं खान साहब के पास, उनके ऑफिस जाएंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और आवाम के मसाइल उन तक लेके आएंगे और उनसे भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ PMLN सदर कराची के ऑफिस में, और मेरे साथ जो सीट पर विराजमान हैं आसिफ खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि केमाड़ी की बहुत जानी मानी शख्सियत हैं और बहुत ज़्यादा काम यहाँ पे एक्टिविटी से करते रहते हैं। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, अभी हम आपके पूरे इलाके का जो है ना जायज़ा लेके आए हैं, और कुछ लोगों ने कंप्लेंट्स भी की, कुछ लोगों ने आपकी तारीफ़ भी की, कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ काम हो रहा है, कुछ लोगों ने कहा यहाँ काम नहीं हो रहा। तो आप यहाँ बहुत अरसे से यहाँ रह रहे हैं, आप रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अगर काम हो रहा है तो वो आवाम को दिख क्यों नहीं रहा, और किस तरीके के काम है जो आपने आज तक आवाम को डिलीवर किए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं एम्स TV की एक नई सोच के साथ जो आई है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो केमाड़ी की आवाज़ बुलंद करने आज यहाँ केमाड़ी तशरीफ़ लाए हैं। मसाइल की आपने बात की, तो इंसान जब तक ज़िंदा है तब तक मसले पैदा होते रहेंगे और इंशाअल्लाह वो हल भी होते रहते हैं वक्त के साथ साथ।
عوام کے جو بنیادی مسائل ہے اس کو ہم نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ اسے حل کرے اور حل کیے ماضی میں، جس کی وجہ سے ہماری کیماڑی، مچھر کالونی، سلطان آباد، جزائر بابا بیٹ اور سکندرآباد، جنرل آباد کی عوام نے ہمیں تیسری مرتبہ منتخب کیا۔ الحمدللہ یہاں پہ لوگ باشعور لوگ ہیں، ان کی سوچ اچھی ہے تو ہی وہ لوگوں کو منتخب کرتے ہیں۔ اگر آپ کہیں مارکیٹ میں بھی جاتے ہیں، کوئی چیز اپنے لیے لیتے ہیں، کپڑا لیتے ہیں یا کوئی بھی چیز روزمرہ کی چیز لیتے ہیں، تو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ اچھی چیز لیں، یہ نہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی بیکار سی چیز لے اور اپنا پیسہ ضائع کرے۔ تو عوام نے فیصلہ دیا اور الحمدللہ ہمیشہ ہمارے حق میں دیا اور ہم نے ڈیلیور کیا ہے۔ اسی کی بنیاد پہ کراچی سٹی میں ہم نے، کراچی جیسے شہر میں ہم نے آزاد ٹاؤن ناظم کی سیٹ بھی جیتی ہے، 2 مرتبہ ہم MPA بنے، یہاں سے ایڈوائزر بنے، اسپیشل اسسٹنٹ بنے، جس کی وجہ سے ہم عوام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی عوام کے لیے، جس میں جزائر بابا بیٹ ہے، پدر گراؤنڈ ہے اور سکندرآباد کا کوئی 20% علاقہ ہے، اسی طریقے سے مسان روڈ کے علاقے، ان کے لیے ہم نے زیر سمندر پانی کی لائنیں بچھائی تھی، اس سے پانی لے کے آئے تھے، جس کی وجہ سے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے۔ ہم نے CC فلورنگ کی، روڈز بنائے، کالج یہاں اپ گریڈ کیا، اسکول کو اپ گریڈ کیا ہم نے۔ سب سے بنیادی مسئلہ ہماری عوام کا یہاں پہ نادرا کا دفتر تھا، نادرا کا آفس ہمارا یہاں نہیں تھا، ہماری عوام در بدر کی ٹھوکریں کھاتی تھی اور وہ نثار شہید پارک یا عوامی مرکز جاتی تھی، جس کے لیے ان کے لیے کنوینس کے لیے صرف دن میں 500 سے 1000 روپے دینے پڑتے تھے اور وہ شناختی کارڈ بنانے وہاں جاتے تھے، اور پھر جب اٹیسٹیشن کا معاملہ آتا تھا تو پھر وہ اسی آفس سے واپس کیماڑی آتے تھے اور اٹیسٹیشن کر کے دوبارہ جاتے تھے۔ تو الحمدللہ ہم نے وہ نادرا والا مسئلہ بھی اپنی عوام کا ختم کر دیا، اور اب الحمدللہ عزت سے ہماری خواتین جمعے کے دن اور عام لوگ ویک کے 5 دن جو ہے وہ جاتے ہیں اور اپنے ID کارڈز بناتے ہیں۔ اور سب سے بڑا ایک اور بنیادی مسئلہ جو ہماری عوام کا تھا، دیکھیں جی، میں آپ کے چینل کے توسط سے پاکستان کی عوام سے جو بھی مجھے سن رہے انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جو مسئلہ ہے انسان کا وہ ہے لا اینڈ آرڈر۔ اگر ہم زندہ ہیں، اگر ہماری زندگی محفوظ ہے تو ہمیں پانی چاہیے، ہمیں کھانا چاہیے، ہمیں اسکول چاہیے، ہمیں کالج چاہیے۔ الحمدللہ جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے، انہوں نے پوری کراچی میں اور خصوصاً MPA ہمایوں خان نے اپنے صوبائی حلقے میں امن قائم کیا۔ یہاں پہ گینگسٹرز آئے تھے، یہاں پہ مختلف قسم کے لوگ آئے تھے جو بدتخوری کرتے تھے، جو کہ وینز جو کہ آتی تھی میڈیکل سٹورز پہ دوائی سپلائی کرنے آتی تھی ان کو لوٹتے تھے، موبائل شاپس پہ جو ایزی لوڈ کے لیے گاڑیاں آتی تھی انہیں وہ لوٹتے تھے۔ تو الحمدللہ آج ہمارے یہاں پہ تاجر جتنے ہیں وہ پرسکون ہیں، الیکٹرانکس کے مارکیٹ والے بھی پرسکون ہیں سب۔ رہ گئی بات ترقیاتی کاموں کی، تو ترقیاتی کام سندھ گورنمنٹ نے ہمارے روکے ہیں، اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمایوں خان نے یہاں پہ سندھ گورنمنٹ کے MNA اور MPA دونوں کو شکست دی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہم سے انتقامی کارروائی کر رہی ہے۔ اور وفاقی حکومت ہماری مدد کیوں نہیں کر پا رہی ہے، اس کی اہم وجہ 18ویں ترمیم ہے۔ ہماری آڑے 18ویں ترمیم آ جاتی ہے کہ صوبے خود مختار ہے، جس کی وجہ سے وزیر اعظم یہاں مداخلت نہیں کر سکتے۔ لیکن انسان کی نیت اگر کام کرنے کی ہو تو ہم نے اپنی نیت دکھائی، اور آج ہم اپنی عوام کے لیے کراچی پورٹ ٹرسٹ KPT جو کہ وفاقی ادارہ ہے، اس سے ہم نے ترقیاتی کام شروع کیے، کیونکہ ہم انہیں میونسپل ٹیکس دیتے ہیں۔ اس میونسپل ٹیکس کی بدولت وہ ہمارے کام شروع کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ KPT فٹ بال گراؤنڈ تھا، اس کو الحمدللہ اسٹیڈیم کا درجہ دے دیا گیا، جس کے لیے میں آپ کو دعوت دوں گا۔ جب اس کی اوپننگ ہوگی تو آپ آئیے گا اور ایک شاندار اوپننگ ہوگی۔ ہمارے یہاں پہ جم نہیں تھے، ہم نے جمنازیم ہال بنوانے کا وہ کر دیا ہے، باکسنگ کلب بن رہا ہے، لائبریری بن رہی ہے۔ ہمارے یہاں ایک ہی سرکاری میٹرنٹی ہوم تھا جسے توڑ دیا گیا تھا 2004 میں یا 2005 میں، وہ بھی ہم نے اپروو کرا دیا۔ الحمدللہ یہاں پہ ڈینٹل کالج بھی بن رہا ہے اور میٹرنٹی ہوم بھی بن رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم حاضر ہیں اپنی عوام کے لیے۔ تو ایک اور بات ہے یہاں پہ سر کہ جس طریقے سے ابھی ہم نے عوام سے بات کی، اور یقیناً آپ نے جو ہمیں بات بتائی کہ نادرا کے لیے آپ نے جو ہے نا ان کے لیے بہت بڑا کام کیا ہے، سوال یہ اٹھتا ہے سر یہاں پہ کہ ان کو یہ کام کیوں نہیں دکھتا؟ مطلب اگر ہم ان سے بات کرتے ہیں تو وہ ٹپیکل سی جو لوگوں کی جو ہے نا بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں ہے، یہ نہیں، یہ نہیں۔ تو کیا یہ تعلیم کا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اگر تعلیم کا مسئلہ ہے تو سر 98 سے آپ کو پتہ ہے یہاں مردم شماری نہیں ہوئی، 98 میں یہاں شاید 3 لاکھ کی آبادی تھی اور ایک ہی کالج تھا۔ تو سر کالج کے لیے کیا اقدامات ہوئے ہیں یہاں پہ؟ کیونکہ ابھی آبادی آپ نے جس طرح کہا تھا کہ ڈبل ہو چکی ہے آبادی، تو کالج کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں اور آپ کے کام کو اپریشیٹ کیوں نہیں کیا جا رہا عوام کی جانب سے؟ دیکھیے جی، میں سب سے پہلے آپ کو بات بتا دوں کہ جہاں کی آبادی بڑھ جاتی ہے وہاں کے مسائل بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کیماڑی کراچی شہر کا سب سے پرسکون علاقہ ہے۔
تھا اور ہے، اور انشاءاللہ کراچی بھی پرسکون ہوگا اللہ کے حکم سے، اور پاکستان بھی پرسکون ہوگا ان قریب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو پوری کراچی میں دہشت گردی ہوتی تھی، ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی، لا اینڈ آرڈر کے مسائل پیدا ہو رہے تھے، تو کیماڑی کی آبادی تھی 3 لاکھ، اب کیماڑی کی آبادی ہوگی یہ 7 لاکھ 8 لاکھ۔ وہ کیوں ہوئی کہ پوری کراچی سے لوگ یہاں پہ شفٹ ہو گئے صرف امن کے لیے، سکون کے لیے۔ اب جب عوام یہاں پہ شفٹ ہو گئی تو پانی تو ہمیں وہی مل رہا ہے جو ہمارے 3 لاکھ لوگوں کو مل رہا تھا، سوئی گیس سے جو ہمارے گیس کا پریشر ہے وہ وہی ہے جو ہمیں 3 لاکھ لوگوں کے لیے مل رہا تھا، بجلی کی وہی پی ایم ٹیز لگی ہوئی ہے جو 3 لاکھ لوگوں کے لیے لگی ہوئی تھی۔ اب آبادی 6 لاکھ ہو گئی تو ہمیں پی ایم ٹی بھی زیادہ چاہیے۔ اگر ہمارا پانی پہلے 60 لاکھ گیلن پر ڈے تھا تو اب ہمارا پانی 120 لاکھ گیلن پر ڈے ہونا چاہیے۔ گیس کی اگر ہماری پاور جو اس کا پریشر تھا وہ 12 پاؤنڈ تھا تو اب ہمارا 12 پاؤنڈ سے بڑھ کر 16 پاؤنڈ ہونا چاہیے۔ اور میں پرزور اپیل کرتا ہوں حکومت سندھ سے کہ خدا را کچھ ہوش کے ناخن لے اور اب مردم شماری کرائیں۔ دیکھیں یہاں کی آبادی بڑھ گئی ہے، یہاں کا فنڈ بڑھا ہے، اور ہمارے منتخب ایم پی اے کو جس کو اس کیماڑی کی عوام نے ووٹ دیا اور آپ لوگوں کو شکست دی، اس کو آپ ان عوام کا فنڈ دے دے، وہ جو عوام کا ٹیکس ہے، وہ جو عوام کا فنڈ ہے ان کے منتخب ایم پی اے کو دے دے، تاکہ یہ تھوڑے بہت لوگوں نے کچھ گلے شکوے کیے ہیں اسے بھی ہم دور کریں۔ اور انشاءاللہ عوام جانتی ہے کہ ہم خدمت کرتے، جب ہمیں ہمارا فنڈ ملے گا تو ہم کام کریں گے۔ اور یہ بات بھی میں یہاں بتاتا چلوں کہ الحمدللہ ہم پہ اللہ کا فضل و کرم ہے اور اللہ کا دیا ہوا ہے اسی عوام کے بدولت، تو ہم حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں۔ ہم نے اپنے جیب سے کافی چیزیں کی ہے جس کو میں بتانا نہیں چاہتا، لیکن میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ الحمدللہ ہمارے بھائی ہمایوں خان نے اپنے جیب سے کافی عوامی مسائل حل کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے۔ اور یہ کالی رات جو ہے انشاءاللہ میں اپنی عوام سے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ اندھیری رات ہے، یہ ختم ہونے والی ہے انشاءاللہ، بہت جلد ایک خوبصورت صبح کا آغاز ہونے والا ہے۔ سر ہم نے ابھی دیکھا پروگرام ریکارڈ کرنے سے پہلے ہم آپ سے بات کر رہے تھے تو بہت سی عوام آ رہی تھی، میرے خیال میں ہم کوئی 10-15 منٹ بیٹھے ہوں گے اور لوگ آپ کے پاس آتے جا رہے تھے، تو مطلب لوگ آپ تک اپروچ ایزیلی کر سکتے ہیں۔ ہم نے اگر دیکھا تو سارے لیبر ورکر تھے اور اس طریقے کے لوگ تھے، ٹھیک ہے، اور سارے آپ کے پاس آ رہے تھے کہ کوئی اٹیسٹیشن کروا رہا تھا۔ جب عوام کی اتنی ایزیلی اپروچ آپ نے رکھی ہوئی ہے، اس کے باوجود وہ کمپلینس کر رہے ہیں لیکن آپ تک اپروچ نہیں کر رہے، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک بات بتاؤں، یہاں پہ سب سے دلچسپ بات میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے ایم پی اے منتخب ہوئے تھے پیپلز پارٹی کے۔ یہ مخالفت میں بات آتی ہے لیکن کیونکہ حقیقت ہے میری عوام جانتی ہے، آپ کو شاید علم نہیں ہوگا، جب یہ آن ایئر ہوگا تو لوگ کہیں گے آپ بات صحیح کی ہے۔ ہمارے یہاں پہ ایم پی اے تھے اختر حسین جدون، پیپلز پارٹی سے محترمہ کی شہادت کی وجہ سے وہ ایم پی اے بنے۔ بے نظیر بھٹو ایک عظیم لیڈر تھی، اس کی شہادت کی وجہ سے وہ ایم پی اے بنے۔ ان کی ایک موٹر سائیکل کی دکان ہوا کرتی تھی، آج وہ ڈیفینس میں، وہ کیماڑی میں رہتے تھے، آج وہ ڈیفینس میں رہ رہے ہیں اور 26 اسٹریٹ میں ان کا بہت بڑا بنگلو ہے۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں، اس کے بعد انہوں نے محترمہ کی شہادت میں ہمارے یہاں سے ایم این اے بنے عبدالقادر پٹیل، وہ ایم این اے بنے، آج وہ دیکھے وہ بھی باہر ہے۔ تو ہماری، میں آپ کو یہ باور کرا رہا ہوں یہ بات اپنی عوام کی طرف کہ ہماری عوام کا اگر گلہ اور شکوہ ہے تو ہم سے، میں آپ نے خود میری بات کی تائید کی کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور میرے پاس یہ ابھی بھی باہر لوگ آ کے بیٹھ رہے ہیں، تو ہم اویلیبل ہے۔ ہمارا گھر ڈیفینس میں نہیں ہے، ہمارا گھر بورڈ بیسن پہ نہیں ہے، ہمارا گھر لنڈن میں نہیں ہے، کہیں اور نہیں ہے، اسلام آباد میں نہیں ہے۔ ہم عوام سے جیتے ہیں، عوام کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کام ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہم عوام کو چھوڑ کے نہیں کہ ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں 24 گھنٹے، کسی بھی وقت ہماری عوام ہمارے پاس آتی ہے تو ہم ان کے لیے حاضر ہیں، میری تنظیم ان کے لیے حاضر ہوتی ہے، میں خود حاضر ہوتا ہوں، میرا بھائی جو ایم پی ہے وہ خود بیٹھتے ہیں آفس میں، اور اسی طریقے سے ہم عوام کے مسائل حل کرتے ہیں۔ آصف خان صاحب ایک اور بات بتائیں کہ کبھی عوام کے ساتھ مطلب کلیش ہوا ہے؟ کیونکہ بھی آپ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں آپ یہیں ہیں، ٹھیک ہے، بہت عرصے سے، اور عوام سے اگر ہم نے بات کی کچھ غصے میں بھی تھے، کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی واقعی میں کام ہوا ہے، اور اگر آفیشیلی دیکھا جائے تو ایسا کام ہوا ہے کہ جو کہ ہونا چاہیے، تو اگر آپ یہاں رہتے ہیں کبھی آپ کو یہاں رہنے کی وجہ سے کوئی تکلیف ہوئی ہے؟ کبھی آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ مجھے بھی یہاں سے نکل جانا چاہیے؟ نہیں جی، اس طرح کا کوئی 1-2 مرتبہ کیسز ہوئے ہیں، وہ مخالفین جو ہے نا وہ پری پلان گیم تھا ان کا، لیکن الحمدللہ وہ ناکام ہوئے۔ ہم نے کسی کا برا نہیں چاہا، ہم نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، اور جب برے لوگ ہمارے سامنے آتے بھی ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ ایک نہ ایک دن جو ہے نا وہ اچھائی کی جیت ہوتی ہے، تو وہ خود سائڈ پکڑ لیتے، اور اس کیماڑی میں کچھ برے لوگوں نے سوچا تھا، آج وہ در بدر ہے، وہ در بدر۔ اور میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ ایک کراچی کے گینگسٹرز کا حال دیکھ لیں، کل جن کا توتی بولتا تھا، جن کے کہنے پہ ایس ایچ او لگتے تھے، جن کے کہنے پہ ایس ایس پی لگتے تھے، اور جن کے کہنے پہ ایس ایچ او، میں تو پریشان اس بات پہ تھا اس دور میں کہ ہم علاقے میں جاتے کہ معززین پہلے جاتے تھے تھانے میں، تو کسی شخص کے لیے جب جایا جاتا تھا تو وہ ایس ایچ او جیکسن تھانہ کہہ رہا ہوں سوری، ایس ایچ او جو ہے وہ علاقے کے معززین کو وہ شخص حوالے کرتا تھا کہ آئندہ، وہ گارنٹی لیتا تھا کہ آئندہ یہ غلطی نہیں کرے گا۔
یہ پچھلے 5 سال میں نے دیکھے جو افراتفری کے 5 سال تھے اس میں ہوا کیا ہے کہ ہم یا علاقے کے مولوی حضرات علماء کرام جاتے تھے, ایس ایچ او ان کو وہ بندہ نہیں دیتا تھا, کوئی کرمنل جاتا تھا ایس ایچ او ان کو وہ بندہ دے دیتا تھا. وہ کیوں؟ وہ ایس ایچ او کی اور ان کی آپس میں ڈیل ہے. یہاں پہ جتنے جوئے کے اڈے منشیات کے اڈے چل رہے سب پولیس چلا رہی ہے. تو انشاءاللہ یہ دور ختم ہونے والا ہے. بہت سے لوگوں کی سوچ نہیں تھی کہ کراچی میں اس قسم کا آپریشن ہوگا, شروع ہو گیا ہے, دیر آمد درست آمد, لیکن انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا, انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا. تو آصف خان صاحب, ہمیں بہت سے لوگوں نے آپ کے پاس کچھ میسیجز بھی دیے, لوگوں نے کچھ کمپلینس بھی کی جو کہ ہم اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے آپ تک پہنچائیں گے. ایک تو شاید مسان چوک پہ ایک روڈ ہے, ٹھیک ہے, جو یہاں کوئی گیٹ نہیں ہے, نہ کوئی گارڈ بیٹھتا ہے, تو کسی نے کہا کہ یہاں ہر وقت عورتیں گرتی رہتی ہیں, تو ہم آپ کو اس بات کا ہی بتا دیں گے کہ یہ اس پہ بھی آپ ذرا غور کیجیے گا. اور ایک اور بات, ہم آپ کو پلیٹ فارم پرووائڈ کریں گے, کیونکہ ہماری چینل کی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ ہم ایسی چیز آپ کے لوگوں کے سامنے لے کے آتے ہیں کہ آپ کی بھی کوئی بات سنیں. ہر بندہ جائے گا عوام کے پاس, ان کی بات سنے گا, آپ کو بلیم کرے گا. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ایسا کیا میسج عوام کو دینا چاہتے ہیں کہ عوام کو بھی بات سمجھ میں آئے کہ اگر ترقی نہیں ہو رہی ہے تو کیوں نہیں ہو رہی, اور جو کچھ ہوئی تھی تو ان کو نظر کیوں نہیں آ رہی. تو آپ کو کوئی میسج جو آپ عوام تک پہنچانا چاہیں گے تاکہ ان کے اندر کے جو ایکسٹریمزم ہے وہ تھوڑا ختم ہو سکے. میرا میسج آپ کے چینل کے توسط سے یہی ہے, اپنی عوام کے لیے بھی اور پورے پاکستان کی عوام کے لیے بھی, کہ ہمارا ملک دہشت گردی کو فیس کر رہا ہے. ہمارا پرائم منسٹر انگیج ہے بجلی کے مسائل میں, دہشت گردی کے مسائل میں, وہ بہت جلدی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ, وہ مسئلہ ان کا ہے. رہ گئی بات ہمارے اپنے حلقے کی, تو میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ ہمیں سندھ گورنمنٹ فنڈ نہیں دے رہی, لیکن ہم لگے ہوئے ہیں. انسان کی نیت اچھی ہو, انسان کا جذبہ ہونا چاہیے کام کرنے کا. میں نے آپ سے بھی درخواست کی تھی, آپ ہی کے چینل کے ذریعے بات کی کہ ہم نے کے پی ٹی سے کام شروع کر دیے, کراچی پورٹ ٹرسٹ سے ہم نے کام کرنا شروع کر دیا, ہم وہاں سے فنڈ لے رہے. تو میں اپنی عوام سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ جس طریقے سے ماضی میں آپ کی خدمت کی تھی اللہ کے حکم سے, اب بھی آپ کی خدمت کریں گے اور ڈیلیور کریں گے, اور انشاءاللہ 2018 کے الیکشن میں دوبارہ آپ کے سامنے سرخرو ہو کے آئیں گے, یہ ہمارا یقین ہے. یہ تو انہوں نے بڑی امید والی باتیں کر دی. اب ہم یہ کریں گے, جیسے کہ ذمہ دار کون کی ٹیم کی ایک روایت ہے, جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم نے نادرا کا آفس بنوایا ہے, تو ہم وہاں کا بھی وزٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ہم وہاں بھی جائیں گے, وہاں بھی دیکھیں گے کہ نادرا کا جو آفس بنا ہے کس انداز سے بنایا گیا ہے, اور جس طریقے سے انہوں نے عورتوں کے لیے سر اسپیشلی آپ نے ایک دن رکھا گیا, تو ہم وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. روڈ کے کام بھی جاری, ہم وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. تھینک یو. ناظرین, جس طریقے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ذمہ دار کون کی ٹیم جائے گی, اور آصف خان صاحب کے جو باتیں ہیں ان کو پریکٹیکلی ہم دیکھیں گے کہ کیا واقعی نادرا کا آفس یہاں ایگزسٹ کرتا بھی ہے یا نہیں, کیونکہ بہت سے روڈ صرف کاغذات میں بنتے ہیں, اصلی میں نہیں بنتے. تو یہاں کچھ عوام موجود ہیں, ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے, ان کو دیکھیں گے کہ یہ نادرا کے آفس سے ان کے کتنے فائدے ہوئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نادرا کے آفس سے کتنا آپ کا فائدہ ہوا ہے؟ جی بہت فائدہ ہوا ہے نادرا کا آفس بننے سے. ایک تو یہ کہ ہمیں پہلے کلفٹن کی طرف جانا پڑتا تھا, ابھی ہمیں یہیں ہمارے سارے جو پرابلم ہے یہاں سالو ہو جاتے ہیں. اچھا, ہم نے دیکھا کہ یہاں کچھ جو ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ زیادہ تر جو ہے نا ہر چیز کے خلاف ہیں. آپ ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ بھی لگ رہے ہیں, تو آپ کے خیال میں یہ کام روڈ زیادہ بننے چاہیے, اس طرح کے کام ہونے چاہیے؟ روڈ بھی زیادہ بننے چاہیے اور ایسے کام بھی ہونے چاہیے, تو بالکل ہونے چاہیے. اچھا, تو ادھر لائن سسٹم کا کیا ہے, یہاں بھی کرپشن وغیرہ ایگزسٹ کرتی ہے یا سارا کام اچھے طریقے سے ہوتا ہے؟ دیکھیں, کرپشن کا اب ہر ڈپارٹ میں یہ مسئلہ ہو رہا ہے. بہرحال ماشاءاللہ یہاں اچھا کام چل رہا ہے, اور اچھا جو ہے نا روڈ بھی ماشاءاللہ یہاں سے تعمیرات ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ یہ بننے سے بہت لوگوں کو فائدہ ہوا ہے. ہم ان سے پوچھیں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ پہلے جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بہت دور جانا پڑتا تھا, یہ وہ, کیا یہ ہے یہاں پہ کہ اگر جو کوئی آصف خان کے جان پہچان والا ہے, کوئی سلام دعا والا ہے, اس کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں, یا ہر بندے کے لیے ایک ہی رول ہے یہاں پہ؟ جی, ہم تو اس علاقے کا رہائشی نہیں ہے, باہر سے آتا ہوں, اس کا معلومات نہیں ہے نادرا کے بارے. ویسے بند پڑا ہوا ہے ابھی میرے خیال. اچھا, اس کی ٹائمنگ کیا ہے, اس کی پرفیکٹ ٹائمنگ کیا ہے, اور کیا عورتوں کے لیے یہاں کوئی اسپیشل دن مختص کیا گیا؟ یار اتنا تو ڈیٹیل میں نہیں پتا ہے, کیونکہ میری یہاں پیچھے ورک شاپ ہے, میں وہاں جاب کرتا ہوں. یہاں صرف صبح میں رش ہوتی ہے, ہاں کافی لوگوں کو کافی سہولت ہے, کیونکہ بہت دور جانا پڑتا ہے تو یہاں پہ آ جاتے ہیں. اچھا, ہم نے سنا ہے یہاں کوئی نزدیک کوئی روڈ وغیرہ بھی بن رہے ہیں, تو کیا واقعی میں کچھ بن رہا ہے اس طرح روڈ وغیرہ؟ نہیں, روڈ تو خیر نہیں بن رہے ہیں, جو گٹر لائن وغیرہ ہیں وہ سارے نئے بنوائے. کام ہو رہا ہے, مطلب ہر طریقے سے لوگ اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ خلاف ہیں, اس کی کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ سر, یہ تو ہمارے ملک کا رول ہے, ہر اچھا جو بھی کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں, تو ہر چیز میں وہ کرتے ہیں, نکتہ چینی کرتے ہیں. اچھا, آپ کے خیال میں یہ کتنا فائدہ مند ہے کیماڑی کے عوام کے لیے؟ کیماڑی کے لیے بہت بڑی فائدہ مند ہے, اور کیماڑی کے لیے ایک تحفہ ہے ہمایوں خان کی طرف سے. اچھی کام ہے, جو یہاں کے ہمارے جو لوگ تھے وہ وہاں پر جاتے تھے, نثار شہید پارک اور بلوچ کالونی,
तो केमाड़ी की आवाम के लिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम है, कोई शक नहीं। नाजरीन आप देख सकते हैं कि लोग अपने फ़ायदे के लिए लोग कहते हैं कि भाई ये इनका हुमायूं खान की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा है इनके लिए। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं क्योंकि मैच्योर लोग बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं। तो सर आप ये बता सकते हैं कि क्या ये एक इतनी सी जगह पे जो बना हुआ है ये केमाड़ी की आवाम के लिए प्रॉपर तरीके से काम करने के लायक है? जी जी, होना तो चाहिए। अच्छा, होना तो चाहिए। आपके ख्याल में ये जगह प्रॉपर है, इतनी इनफ है ये जगह? क्योंकि केमाड़ी की आवाम तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है इस वक्त। जगह तो कम पड़ेगी, जगह कम पड़ेगी जी, लेकिन फिर भी काम प्रॉपर तरीके से हो जाता है यहाँ पे? जी हो जाना चाहिए काम। नाजरीन आप देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से हो जाता है। तो हम यही देख सकते हैं कि नाजरीन अगर कोई काम ऑफिशियली तौर पे हो तो ज़िम्मेदार कौन की टीम की ये एक शुरू से रिवायत है कि हम उस जगह पे जाके देखते हैं, लोगों से बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी सीटिंग अरेंजमेंट भी की हुई है। तो ऑफ कोर्स अगर इस तरीके के काम होंगे तो अगली बार भी इनको इलेक्ट किया जाएगा। हमारे पास आवाम मौजूद है। अच्छा, हम यहाँ की यंग जनरेशन से बात करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ टॉपिक से हट के एक बात बताइए, जिस तरीके से हमें आसिफ खान साहब ने कि स्पोर्ट्स के लिए भी केमाड़ी स्पोर्ट्स के हवाले से बड़ा मशहूर है, तो आप क्या समझते हैं इसके हवाले से कि क्या स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड वगैरह मौजूद है यहाँ पे? ग्राउंड वगैरह तो नहीं है यहाँ, लोग क्रिकेट खेलते, गाड़ियाँ गुजरती है, कोई कभी गाड़ी से टकराते हैं, काफ़ी स्कीडन हो चुके हैं यहाँ पे। अभी यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं लोग? अभी यहाँ पे नहीं खेल रहे, अंदर खेल रहे। अंदर क्रिकेट खेल रहे हैं? अंदर क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पे जो भी क्रिकेट खेलते कोई गाड़ी से टकराते हैं, कोई किसी चीज़ से लगते हैं। एक तो केपीटी वाले मने देखते हैं, अगर हमें कोई क्रिकेट खेलने वाले लड़के यहाँ मिल जाए तो हम उनसे भी पूछ लेते हैं क्या। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ एक शायद क्रिकेट के प्लेयर मौजूद है जो शर्ट पहन के शायद क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि स्पोर्ट्स के हवाले से केमाड़ी में कितनी फैसिलिटीज़ है आपके लिए? केमाड़ी में तो बहुत फैसिलिटीज़ है। अच्छा, जैसे कि ग्राउंड वगैरह मौजूद है यहाँ पे? ग्राउंड वगैरह तो है बहुत, लेकिन यहाँ पर तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर सड़कों पे खेलते हैं। सड़कों पे खेलते हैं? तो क्या आपको सड़कों पे खेलने से कभी मना किया गया है? जी, मना तो कोई नहीं करते। अच्छा, यहाँ पर तो लोग खेलते, भले लोग मना कर दे लेकिन लोग तो खेलते रहते। अच्छा, जैसे कि क्रिकेट का बुखार पूरे पाकिस्तान में हो तो यहाँ भी लोग खेलते रहते हैं। तो नाजरीन जिस तरीके से आपने देखा कि ज़िम्मेदार कौन की टीम ने पूरी केमाड़ी का सर्वे किया, उसके बाद हमने यहाँ के MPA हुमायूं खान साहब से, आसिफ खान साहब से भी बात करने की कोशिश की, उनसे हमने बात भी की और हमने प्रैक्टिकली तौर पे आपको केमाड़ी का एक एक कोना दिखाया। नाजरीन अगर देखा जाए, अगर आवाम ऑफिशियली तौर पे अप्रोच करे तो ये नहीं कि फिर नुमाइंदे काम नहीं करेंगे, उनको प्रेशराइज़ किया जाए तो वो यकीनन काम करेंगे। नाजरीन मुझे और ज़िम्मेदार कौन की टीम को दीजिए इजाज़त। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए हवाले से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।